السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلباء کرام، اسلامیات اختیاری پارٹ 1 کے ساتھ میں حاضر ہوں، محبوب عالم۔ ہم نے شکر کے بارے میں پڑھا۔ شکر کا لغوی معنی احسان ماننا، قدر پہچاننا، محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلہ ادا کرنا۔ اسی طرح اس کا اصطلاحی معنی ہم نے پڑھا شکر کا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار احسانات اور انعامات ہیں ان کی قدر دانی کا نام شکر ہے، اور شکر کی جو ضد ہے وہ کفر آتی ہے۔ تو اس میں چند باتیں تھیں شکر میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار جو نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرنا۔ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ نحل کی آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 18، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک آیت مقدسہ تھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، یہ سورہ سبا کی آیت ہے، سورہ سبا، اور اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حقیقت بیان فرمائی کہ میرے تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ تو شکر گزار تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے کہ مومن ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ہمیں شکر کی تلقین کی گئی، تلقین بار بار یہ ہمیں گنوایا گیا ایک ایک کر کے، ہم سے یوں سمجھ لیں کہ مطالبہ کیا گیا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ بقرہ، اور اس کی آیت نمبر ہے، یہ سورہ بقرہ کی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ 152، جس میں اللہ نے فرمایا میرا شکر کرو، میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 172 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت گزار ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سورہ نحل کی وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ حج ہے، سورہ حج کی بھی یہ آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 36۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس میں دے دیا، کر دیا، تاکہ تم شکر کرو، یعنی جانور بھی چونکہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد شکر میں ہم نے شکر اور اسوہ حسنہ کی اگر بات کریں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں سوج جاتے تھے، آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اس کے بعد توحید تو بہت بڑا شکر کی ایک شکل ہے توحید۔ شکر گزاری کے 3 طریقے بھی ہم نے پڑھے۔ شکر کے 3 طریقے کون ہیں؟ قلبی شکر، قلبی، اور دوسرا ہے قولی شکر، اور تیسرا ہے عملی شکر۔ اور یہ لفظوں سے ہی سمجھ آ رہی، قلبی شکر دل سے شکر ادا کرنا، قولی شکر کا مطلب ہوگا زبان سے، اور عملی شکر ہوگا کوئی عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو جس طرح قولی شکر کے بارے میں، قلبی شکر تو ہے دل سے اس حقیقت کو ماننا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح زبان سے شکر ادا کرنا، ہماری عام زبان میں ہم ہر موقع پہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک ذریعہ ہے الحمدللہ۔ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو
اما بنعمت ربی کا فحدث، سورہ دحا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد رأس الشکر، حمد جو ہے یہ وہ شکر کا سرچشمہ ہے، بنیاد ہے۔ اس کے بعد عملی شکر ہے۔ عملی شکر کوئی کام کر کے انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ یا اپنے کسی اور محسن کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی عمل بجا لایا جائے، جس طرح اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر کرنے کے لیے نیک عمل کرو۔ تو بہرحال یہ شکر کی چند باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ اسی طرح بدنی عبادات، مالی عبادات، نعمتوں کو اللہ کی منشا کے مطابق صرف کرنا، خدمت خلق کرنا، شکر کے کئی ذرائع ہیں۔ صرف الحمدللہ پڑھنا یہی شکر نہیں ہے، بلکہ یہ جتنی بھی ہم نے چیزیں گنوائیں یہ ساری شکر میں ہی آتی ہیں۔ اسی طرح شکر کے اگر فوائد بھائی شکر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو سب سے بڑا فائدہ ہے ایمان کی۔ شکر جو ہے وہ ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ شکر کرنے سے اطاعت الہی کی بنیاد، شکر بندہ کرے تو اطاعت الہی کی بھی بنیاد یہ اس طرح بنتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے تو جو شکر زیادہ کرتا جاتا ہے وہ عبادت کی طرف، اطاعت الہی کی طرف زیادہ آتا ہے۔ شکر سے تیسری بات ہے تواضع اور انکساری، عاجزی۔ شکر سے انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے۔ اسی طرح شکر سے انسان کو دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے۔ شکر سے رضا الہی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اخروی نعمتیں جو ہیں یہ بھی شکر سے انسان کو ملتی ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، سورہ آل عمران کی یہ آیت مقدسہ ہے، سورہ آل عمران کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت کا نمبر 144 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو ہم ان قریب جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اسی طرح شکر مزید نعمتوں کا سبب بنتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لہٰذا یہ چند باتیں شکر کے لیے ہیں، یہ اہم پوائنٹ ہیں، ان کو یاد رکھیے گا اور ان کو اچھے طرح جو ہے اپنے دل میں بٹھا لیں، ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں تاکہ ہم شکر گزار بن جائیں۔ مقصد تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پڑھنے کا، احادیث پڑھنے کا، سمجھنے کا، کہ انسان عملی طور پہ یہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر موقع پہ ہم شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔